اور اسی لیے ایک بچے سے ایک استاد اور ایک ماں کبھی مایوس نہیں. دوسری ایک اس طرح ہمارے استعمال ہوتی ہے مجازی خدا. خدا دنیا کی واحد حقیقت ہے, اس کے ساتھ مجاز کو نہ جا نہیں سکتا. یہ ہندوؤں کی کچھ چیزیں ہم نے اپنا لی ہیں. تو یہ دو اصطلاحیں تو مطلوب ہونی چاہیے. میں تھوڑی اس معاملے میں باغی ہوں اور اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں باغی نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ میرا پرفارمنس بتاتا ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں سچ. میں نے کبھی اپنے مقاصد کے درمیان کہ ہائی رسپانسبلٹیز آپ کو مینیج کرنا آنا چاہیے. آپ جب گھر مینیج کرتے ہیں, اپنے بچوں کی تعلیم, تربیت, رشتہ داریاں سب کچھ مینیج کرتے ہیں, تو کہاں آپ کم ہیں, بلکہ آپ کو میں سمجھتی ہوں 4 گنا زیادہ کام کرتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا مقصد جس میں آپ تھوڑا سا وقت دینا چاہیں تو کیوں نہیں دے سکتے. پہلی بات ہمارے چاہنے کی ہے. جب شمع نگر کا پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیا تو میرے سامنے بھی بہت چیلنجز تھے, پر مجھے پتہ ہے کہ میں وہ کام اللہ کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کر رہی ہوں, تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے آسانیاں ملیں گی. اور مزید کی بات میں بتاؤں آپ کو کہ اس پروجیکٹ میں ہمارے اسکول کے ٹیچر کم ہیں, دوسرے اسکولوں کے ٹیچر اس پروجیکٹ کو سپورٹ کریں. تو غم میں کیا کہتے ہیں, پتھر بھی جگر والوں غم میں وہ روانی خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے. اور حال ہی میں برسوں پہلے کہا تھا قربان کمر کیا رہتا ہے کہ دیر خدا کیا رہتا ہے. تو آپ پہلے خود کو موٹیویٹ کریں. اور ابھی کیا سروس کے 2 سال رہ گئے ہیں, اگر 2 منٹ میں رہ گئے ہوں گے تو میں کوئی نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کر دوں گی انشاءاللہ. نیت رکھیے آپ, میں آخری پیریڈ میں اپنا پیسہ ہی لوں گی جب میرا رئیسہ اسکول میں تقرر کے وقت پہلا ڈے ہو رہا ہو. نیت رکھیے آپ. اگلا لمحہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے, تو ہر لمحے کو جینے کی کوشش کیجیے. یہ کھانا پکانا, گھومنا اور یہ سب بہت معمولی ترجیحات ہیں. جب عبد المالک علی آبادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وقت قیامت میں حاضر ہوگا اور گواہی دے گا کہ اس میں کیا کام ہوا تھا, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم دعوے پہ بیٹھے ہیں. مثال کھا لیجیے, جائیے آپ کی چوائس ہے. وقت کا بہتر استعمال, جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, عملی زندگی میں ہمارے ان میں کیا ہے بتائیے مجھے آپ. اگر 5 وقت نماز پڑھنا اور بنیادی سکون ہی عبادت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر کیوں آئے, پیٹ میں پتھر باندھ کے خندق کیوں ہوتی ہوتی ہے, پیون لگے ہوئے کپڑے آج ہم ایک جوڑا پہنتے ہیں تو دوسری محفل کو پہننا نہیں چاہتے. وہ سادگی کہاں ہے؟ تقریبات میں غیر ضروری وقت, پیسہ, سب کچھ غیر ضروری. کیوں اس کو ہم نہیں روکتے؟ ہم نہیں روکیں گے تو کون روکے؟ نکاح کی صرف ہے ایک مجلس, لڑکی کو کھانا کرنا ہی نہیں ہے. آپ ایسی بارات میں جا رہے ہیں جو کھانے جا رہے ہیں, آپ تو بچ سکتے ہیں. اور نکاح کی مجلس میں چھوارے بھی بیٹے والوں کو بانٹنے ہیں. ایک بھی بات میں ایسی نہیں کہہ رہی. تو یہ سب تام جھام ہم نے کیوں چلایا؟ مہندی کا کھانا الگ ہو رہا ہے اور جتنے بھی خرافات ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو میری مؤدبانہ درخواست ہے, کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے, اور ہمارے مہمان آ چکے ہیں تو ہمارا باقاعدہ ورک شاپ کا آغاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بامقصد تقریب میں ہم ایک تعلیمی مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں. اس بامقصد تقریب کا باقاعدہ آغاز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. ألف لام ميم. حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. صدق الله العلي العظيم. سچ کہا اس اللہ نے جو بہت بلند عظمت والا ہے. کیا ہے جو گزر گئے انہوں نے ہمارے لیے کیا وقت کیا ہے. میں توفیق پرویز صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے خیالات کو اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناراض تو نہیں ہے؟ ناراض ہے کیا؟ بہرحال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایسے مشکل ترین دور سے نکالا ہے جس کے بعد ہم تمام یہاں پر زندہ نظر آئے ہیں. ورنہ ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ گزشتہ کل ہم لوگ بیٹھا اٹھا کرتے تھے، وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. مزید احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس پیشے سے پھر سے ہم منسلک ہو چکے ہیں جس کے لیے ہم نے گزشتہ 2 برسوں کی ایک طویل مسافت کو طے کیا ہے، جس میں ہم اور ہمارے طلبہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ منتظر تھے. الحمدللہ میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے آج مومن گرلز ہائی اسکول کی جانب سے یہ جو ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، میں تمام عہدیداران ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اساتذہ اور والدین ان دونوں کی رہنمائی کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ورکشاپ جو ہے منعقد کیا. دراصل بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں پوچھنی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں. دنیا کا ہر شخص اپنے آپ میں ایک اچھی صلاحیت رکھتا ہے، بس شرط اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے اس کی اپنی اسکول والے نکھارتے ہیں. بہرحال اساتذہ میں ان تمام صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے وہی کام مومن گرلز ہائی اسکول کر رہا ہے. اساتذہ کی ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، اساتذہ میں موجود صلاحیتوں کو مزید نکھار لانے کے لیے اس طرح کے ورکشاپ کا انعقاد نہایت ضروری سمجھا جاتا ہے. مضامین کی ترقی، مضامین کی عبوریت اور مضامین میں پختگی، یہ ہمارا اپنا پیشہ ہمیں سکھاتا ہے. جس پیشے سے ہم منسلک ہیں وہ پیشے تدریس ہے، اور تدریسی پیشے سے جس وقت ہم منسلک ہوتے ہیں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہمارے ہاتھوں ان نونہالوں کی ہمجہت ترقی ممکن ہے، اسی لیے وہ قلم ہمارے ہاتھ تھما دی جاتی ہے۔ عزیز اساتذہ، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج آپ لوگ تاریخ اس مضمون کو لے کر ہمارے اپنے رہنما محترم ملک نظامی صاحب جو کہ ناندیڑ سے تشریف فرما ہیں، وہ آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے اور تاریخ کے تعلق سے جتنے بھی شکوک و شبہات آپ کے دل میں آئے ہوں گے یا پھر اس مضمون کو، اس خشک مضمون کو جسے ہم خشک سمجھتے ہیں، کس طرح سے مزید بہتر طریقے سے طلبہ میں ہم اس کی تدریس کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے سر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایک اوور آل سرسری بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج کے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس طرح سے 2 سال پہلے ہم لوگ اپنے طلبہ سے ملا کرتے تھے، آج میں اور 2 سال پہلے میں بہت زیادہ جو ہے فرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ روشن چہرے جو ہم اب سے پہلے دیکھا کرتے تھے ہماری اپنی قمر جماعت میں، اب وہ روشن چہرے کسی حد تک مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عام تجربہ ہے۔ 3 بڑی بڑی رپورٹس ہمارے سامنے ہیں۔ عظیم پریم جی یونیورسٹی کہتی ہے کہ فی الحال ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا خدشہ ہے تو 40 سے 60% طلبہ کے جمود اور ذائقی کا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ جن طلبہ نے آن لائن ایجوکیشن حاصل کیا ہے ان کے علاوہ بھی ابھی بھی 45% طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے 0% ایجوکیشن حاصل کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا رپورٹ یہ سامنے آیا ہے کہ تقریباً 24 لاکھ سے زائد ہر سال بچوں کے ڈراپ آؤٹ ہونے کا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ جو بچے آلریڈی ڈراپ آؤٹ تھے، یہ تو ایک مسئلہ تھا ہی، لیکن اس کے علاوہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزید سالانہ 24 لاکھ بچے جو ہے اسکول سے جو ہے ڈراپ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا 27 اکتوبر 2021 کا مہاراشٹر شاسن کا ایک نرنے ہے جسے ہم نپن بھارت ابھیان کا گورنمنٹ ریزولوشن کہتے ہیں، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ نپن بھارت ابھیان کے اس گورنمنٹ ریزولوشن میں بہت تفصیل سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ آج لاک ڈاؤن کے بعد جب اسکولیں کھلی ہے اور جب ہم ہماری قمر جماعت میں اپنے طلبہ کو تدریس کر رہے ہیں تو ہمیں کن باتوں کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو طلبہ یہ کہہ رہے ہیں یا پھر اساتذہ کو سلیبس کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہوا دیکھا گیا ہے، پایا گیا ہے۔ ہم نے اساتذہ سے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ تاریخ کے ماخذ کیا ہے یا پھر پتھر کا زمانہ کیا ہے اور زمانوں کے تعلق سے ناواقف ہے تو بھلا وہ تاریخ کے زمانوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ بچوں کی جو لیول ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہم لیول بیسڈ لرننگ کریں۔ کون سا؟ لیول بیسڈ لرننگ، جسے ہم کہتے ہیں آموزشی سطح کا تعین۔ بچہ کس لیول پہ ہے اس سطح کو جانے بغیر اگر آپ تدریس کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کی تدریس اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے گی جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سر میں درد ہے اور گولی آپ پیٹ کے درد کی دے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا سر کا درد ختم ہو سکتا ہے۔ پیر میں درد ہے اور آپ آنکھ کے درد کی دوائی اسے دے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیر کا درد ختم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ڈیٹیکشن کر لیجئے، آپ ڈائگنوز کر لیجئے کہ ایکچولی بچے کا پرابلم کیا ہے، اور اس LBL کو کرتے وقت، لیول بیسڈ لرننگ کو کرتے وقت آپ جماعت کے تمام طلباء کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ راہ بتاتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں، ہم ان کی پوری محنت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر بچے سیکھتے ہیں تو پیئر لرننگ سے سیکھتے ہیں۔ دیکھ کر سیکھنے والا عمل جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میری اپنی جماعت میں اگر ایک طالبہ ہے اور وہ روبوٹک کا کورس کرنا چاہتی ہے، وہ روبوٹک سیکھنا چاہتی ہے اور اس نے روبوٹک کے لیے کچھ کتابیں خریدی ہے اور وہ اسکول میں لا کر پڑھ رہی ہے، اور ایک طالبہ ہے جس کو تو ابھی درسی کتابیں پڑھنا نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ فلاں لڑکی جو ہے روبوٹک کی کچھ کتابیں لا کر پڑھ رہی ہے،
تو ایک دن یہ آئے گا اس کے دل میں یہ خواہش جاگے گی کہ کیوں نہ میں بھی روبوٹک کی کچھ کتابیں خریدوں. پڑھنا نہیں پڑھنا بہت دیر کی بات ہے اور دور کی بات ہے، لیکن یہ خواہش کا جاگنا یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے. اس پیئر لرننگ کا یہ رزلٹ ہے کہ وہ دیکھ کر سیکھے. ظاہر سی بات ہے جب اس کو روبوٹک اس کتاب کو پڑھنے کا شوق اس کے دل میں جاگے گا تو وہ ضرور کا ضرور اس درس کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرے گا. اور اسی بچے کو اگر آپ نے ایک طرف بی سیکشن میں ڈال دیا جہاں سارے طلبہ اسی کی طرح ہیں تو پھر اس کو سیکھنے کے موقع کون فراہم کرے گا؟ لہٰذا ہم اپنی قبر جماعت میں LBM کو کرتے وقت، لیول بیسڈ لرننگ کو کرتے وقت اپنے ذہن میں کیٹیگرائز کریں کہ بھئی یہ والا جو ساکٹ ہے یہاں مجھے اس طرح کی محنت کرنی ہے، یہ والا جو ساکٹ ہے مجھے اس طرح کی محنت کرنی ہے، مجھے اس والے ساکٹ میں اس طرح کے اپروچز کو استعمال کرنا ہے، اس طرح کی سرگرمیوں کو استعمال کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ہم کو بتائے نا، گروپ بندی ضرور کرتے ہوئے ہم 2-3 ہوشیار بچوں کے ساتھ 2-3 ہم ایسے بچوں کو جوڑ دیں گے تاکہ وہ بچے ان کو مدد کر سکیں. چند ایک انٹرنیشنل اسکولوں کی میں مثال آپ کو دوں گا. وابڑے واڑی ایک مقام ہے پونا میں، منشی تعلقے میں ہے، جو ابھی انٹرنیشنل لیول کی اسکول ہے. وارے منشی آپ نے ان کا نام سنا ہوا. اس اسکول میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ شروعات میں وہاں صرف 13 بچے تھے اور آج وہاں کی تعداد 1330 ہے. اور اب اس اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتے ہیں، ایڈمیشن فل ہو چکے ہیں اور ضلع پریشد کی اسکول ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیا کیا آپ نے، تو انہوں نے یہی پریکٹیکلی طور پہ جو پیئر لرننگ والا معاملہ ہے اس کو زیادہ پروموٹ کیا. ٹیچر ایز اے فیسیلیٹر کا کردار انجام دینا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ سارا کام ہم کو ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. سارا کام آپ کر لیں گے پھر طلبہ کیا کریں گے؟ ان کو سیکھنے کے مواقع ہم کو فراہم کریں گے. اساتذہ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف ہم کو پڑھا دینا ہے، اس کے سوالات کے جوابات دکھا دینے ہیں، ان کی خوب مشق کروانی ہے، وہ امتحان میں پاس ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ اچھی ڈگریاں لیں گے اور اچھی نوکری لے کر اپنی زندگی کو سیٹ کر لیں گے. کیا صرف یہی مقصد تعلیم کا ہے؟ کیا سماج اور معاشرے کی تشکیل ہم ان کے ذریعے سے نہیں چاہ رہے؟ کیا پریکٹیکل نالج ہم ان کو نہیں دینا چاہ رہے؟ کیا ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو پاؤ پونا آدھا 1/3 1/4 2/4 5/4 9/4 سمجھ میں آئے؟ ہم نہیں چاہتے. اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر کیوں ہم ان کو پریکٹیکل نالج نہیں دینا چاہ رہے؟ کیوں ہم ان کو ترغیب یہ نہیں دے رہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کس طرح وجود میں آتا ہے؟ کیوں ہم ان کو آمادہ نہیں کر رہے پریکٹیکل کی طرف ابھارنے کے لیے؟ اور یہ کام اساتذہ کرتے ہیں. تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. 2 طبقے ہیں ہمارے اپنے اندر، ہم سب شامل ہیں اس میں. معاف کیجیے گا، کسی کو برا مت لگ لیجیے گا، لیکن یہ ہمارا اپنا درد ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے اور ایک وہ ہے جو مستقل سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ان کو جگانے کی کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ وہ بہت جلد کیا ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے. لیکن افسوس اس طبقے پر ہے جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے. آج ان کو بولا جائے ایسا کرو وہ فوراً جواز پیش کرتے ہیں. ان کو کہا جائے ایسا کرو وہ کہتے ہیں ہاسپٹل کو بہت، ان کو کیا پتا ہے بھیوندی کی کیا حالت ہے، ان کو کیا پتا ہے یہاں کے بچے کیسے آتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے پیرنٹس کی کیا حالت ہے، ان کو کیا پتا ہے. ہاں بھائی ہم کو نہیں پتا نا، اس کے لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں پتا، لیکن آپ کو پتا ہے. اور آپ کو پتا ہے اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اگر ہم کو پتا ہوتا تو ہم ہی آ کر لیتے نا. لیکن ان سونے والوں جو سونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں ان کو جگانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن میری ان لوگوں سے گزارش ہے اس پلیٹ فارم سے، گووند گرلز ہائی اسکول پچھلے کئی دنوں سے محترمہ جوہریہ میم ہمارے پیچھے لگے کہ آنا ہے. نظامی سر 2-3 مرتبہ ہمارا ٹکٹ نکال کر کینسل ہوا. فی الحال ہم نیو ایجوکیشن پالیسی پر جو ہمارا کام جاری ہے SCRT کے ذریعے، اس میں ہم بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے وقت نہیں دے سکے. اس کے لیے تو میں معذرت چاہوں گا پہلے آپ لوگوں سے بھی، کیونکہ کئی مرتبہ یہ پوسٹ پون ہوتا گیا کہ اس طرح کے ورک شاپ میں ہم کو آنا ہے. آپ جتنے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد سے زیادہ ہے. ایک معلم اپنے آپ میں سمندر رکھتا ہے. چلنے والے ہی تو پا لیتے ہیں منزل اپنی راہ رو، اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد. مستقل چلتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، مستقل کام کرتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو کرتے، یہ کون سی نئی بات ہے، ہم تو کرتے، پھر ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کرنے والوں سے ہی کہا جاتا ہے، کام کرنے والوں سے ہی تقاضے ہوتے ہیں. اور خدا تعالیٰ کی انہی قدموں پر وہ بوجھ ڈالتے ہیں
جو بندے اس بوجھ کو سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں. ان لوگوں سے توقع نہیں کی جاتی جن کے کندھے بہت زیادہ کمزور ہو. اسکول میں سب سے زیادہ کام کس سے لیا جاتا ہے؟ جو آلریڈی بہت کام کر رہا ہوتا ہے. عام وجہ سے ہمارے پاس 8 پوسٹ ہے اردو ڈپارٹمنٹ میں اور ایک ہی بندہ ہے کام کرنے والا. کتنا؟ پیون سے لے کر ڈائریکٹ کلاس 1 تک ایک بندہ کام ہے کرنا ہے. اور نہیں کرنے سے کسی کا نقصان ہے یا کرنے سے بہت کیا ہے؟ اگر کیا تو تنخواہ کا فائدہ ہے, نہیں کیا تو تنخواہ کا نقصان ہے. نقصان کیسے ہے؟ جو چیز ہم دینا چاہتے ہیں وہ دے نہیں پائیں گے اور اس کے ذریعے سے آپ کو جو خوشی حاصل ہونے والی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. ڈاکٹر نند کمار صاحب جب پرنسپل سیکرٹری تھے وہ اپنی بات میں اکثر کہا کرتے تھے, کام کس لیے کیا جاتا ہے؟ کام کس لیے کیا جاتا ہے؟ کام کیا جاتا ہے خود کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے. جس کو کام کرنے کے بعد خود سے خوشی حاصل ہو گئی, یوں سمجھ لو اس نے کام کر لیا. اور کام کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو خود سے خوشی حاصل نہیں ہو رہی, اطمینان نہیں ہو رہا, سکون نہیں ہو رہا, چین نہیں ہو رہا, تو سمجھ لینا آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے, آپ کام نہیں کر رہے. بہت سارے لوگوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بھی پیمنٹ ہے, لیکن روزانہ رات میں نیند کی گولیاں لے کر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. تو یہ کہاں سے خوشی ہوئی, یہ کہاں سے کام ہو؟ الحمدللہ ہمارا پیشہ بڑا عظیم پیشہ ہے. ہم تو دوپہر تک پڑھانے کے بعد 3 بجے جا کر سونا ہی پڑتا ہے صبح والوں کو, ہے نا, اور دوپہر والوں کو 9 بجے کے بعد عشاء کے بعد سونا ہی پڑتا ہے کیونکہ تھک ہی اتنا جاتے ہیں. 100 کی کلاسز, 80 کی کلاسز, ان کو سنبھالنا, خالی سنبھالنے میں ایک دن چلا جاتا ہے. آدھا پیریڈ تو ہمارا ان کو یہ بچوں خاموش بیٹھو, یہ بچوں یہ نکالو, یہ بچوں. اتنا ہونے کے باوجود بھی میں آپ لوگوں سے ادب گزارش کر رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں کہ آپ لوگ LBL کے طریقے سے اپنے کمرے جماعت کے جو ہے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں. آگے کے حالات نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت جو اپڈیٹڈ چیزیں اور اپ گریڈڈ چیزیں ہم تک آ رہی ہیں, ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں. صرف کنویں کا میڈک بن کر ہمیں بالکل نہیں رہنا ہے. باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو ہماری تعلیم کو کون سی چیزوں سے مربوط کیا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آئندہ کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے مہاراشٹر میں ایک بھی ڈی ایڈ کالج نہیں ہوگا. اب ایک بھی بندہ ڈی ایڈ کر کے ٹیچر نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ اپگریڈڈ ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 میں صاف بتا دیا گیا کہ اب KG to 12 اسٹینڈرڈ صرف بی ایڈ ٹیچر تدریس کریں گے. تو پھر ڈی ایڈ والے کہاں جائیں گے؟ سب لوگ ایسے سوچ رہے سر کیا بول رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کا کچھ نہیں ہوگا, آپ جہاں ہیں وہی رہیں. الحمدللہ جتنے لوگ لگ رہے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اب اگلی جو جنریشن ہوگی ان کو بی ایڈ ٹیچرز KG سے پڑھانے کو ملیں گے. KG سے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے, وجہ کیا ہے؟ اگر ایک نئے بھارت کی تشکیل کرنی ہو, ایک نئے بھارت کا خواب اگر دیکھنا ہو, تو اپ گریڈڈ ٹیچر بھی دینے پڑیں گے, اپ گریڈڈ کلاس روم بھی دینی پڑے گی, اپ گریڈڈ لرننگ بھی دینی پڑے گی, اپ گریڈڈ ساری چیزیں دینی پڑے گی. تب جا کے اپ گریڈڈ ایجوکیشن کی بات کی جا سکتی ہے, ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کی جا سکتی ہے. ٹریننگ اس طرح کے دینے ہوگا. اس سے پہلے آن لائن ٹریننگ کو ہم کیا سمجھتے تھے؟ بور سمجھتے تھے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اب ضرورت ہے. دیکشا ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے تھے لوگ, اب تک نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ماڈیول 1, ماڈیول 2, ماڈیول 3 اسی پہ ہے. جائیں گے کہاں, ہے نا؟ گھوم پھر کے آنا تو وہی ہے کیونکہ کرنا ہے. جب کام کیا نہیں جاتا تو پھر کروایا بھی جا سکتا ہے. اب آگے چل کے دیکھیں کہ 12 سال 24 سال کا کورس بھی اس پر ہی آئے گا. پھر تو دھوم سے کریں گے, پھر پوچھ کے کریں گے, جا کے سیکھیں گے, کیونکہ ہمارا اپنا مطلب بھی اس میں ہے. تو جوڑ دیا جائے گا. ہم کو جو لگتا ہے نا وہ ویسا ہوتا نہیں, کیونکہ جو پالیسی میکنگ کے جو بھی ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر بنائے جاتے ہیں اور وہ ہمارے اساتذہ کے فائدے کے لیے ہی ہوتے ہیں. اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ دور ہی ویسا ہوگا. آپ ماڈیول جتنے ماڈیول ہیں نشٹا کے تھوڑا دور سے پڑھیے. اسکپ والا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا نظر انداز کیجیے, ہے نا. پہلے والے نشٹا میں کیا کیا لوگوں نے؟ نیکسٹ 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 سرٹیفکیٹ, اور 5 منٹ کے بعد فون پہ آ گیا سر سرٹیفکیٹ نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا ہم کو 10 منٹ تو ابھی ماڈیول اپلوڈ کرنے کو ہی ہے, آپ کا ماڈیول ختم کیسے ہو گیا؟ تو کہا سرٹیفکیٹ نہیں آ رہا ہے. آئے گا, آپ نے پڑھ لیا پورا, بتائیے کیا ہے درسیات, درسیات کیا ہے؟ تو وہ پوچھنے لگے سر یہ بھی ہے کہ اس میں, یہ بھی ہے کہ اس میں. میں نے کہا یہ بھی ہے اس میں. کتنے ماڈیول ہیں پتہ ہے کہ آپ کو؟ دیکھا کہ آپ نے؟ نہیں سر دیکھا نہیں. تو ایک بات دیکھ لیجیے,
पहले जो कपाट, लेकिन बड़े सोचने वाली बात है कि जो चीजें अगर दी जा रही है हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लें, उसको जरिए से हम सीखने की कोशिश करें कि आखिर हमको करना क्या है, किस तरफ आगे बढ़ना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो अप्रोचेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, निष्ठा के लॉन्ग फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेटेड लर्निंग को किस तरह से उसमें प्रमोट किया गया है, टीचर्स और हेड टीचर्स को किस तरह से प्रमोट करने की बात की गई है। ये सारी बातों को समझने की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह से हायर एजुकेशन को एक साथ लेने की बात की गई है, उसी तरह से स्कूलों से बाल वाटिका, जिसे हम बालवाड़ी कहते थे, उसको जोड़ने की बात की गई है। अब हर स्कूलों से बालवाड़ी अटैच होगी और एडमिशन का जो बड़ा मसला हमारे सामने आ जाया करता था, खासतौर से प्राइमरी वालों के पास, किसी हद तक उससे थोड़ी सी उस दुश्वारी से हमको आराम मिल पाएगा, क्योंकि अब जो है ये जो प्राइमरी एजुकेशन से हमें बाल वाटिका को जोड़ने वाला जो फायदा मिला है वो बहुत अहम होगा। लेकिन इसके साथ साथ स्कूल कॉम्प्लेक्स वाला जो मामला है, स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो मसला है वो बड़ा समझने वाला है, खासतौर से हाई स्कूल के लोगों को। जब स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, उस वक्त उसमें ये बात कही गई है कि अब तलबा को उसके पसंद के मजमून को इंतखाब करने की आज़ादी होगी। मिसाल के तौर पर हम लोग आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एमसीवीसी को प्रीफर करते थे, बट मेरे दिल में ख्वाहिश थी मिसाल के तौर पर कि मैं एमसीवीसी में कुछ डीजल मैकेनिक के भी कुछ काम करना चाहता हूँ, है ना, मुझे इंजन बनाने का शौक है तो मैं इंजन बनाना सीखना चाहता हूँ। बट बॉन्डिंग इज दैट कि उस वक्त मैं एमसीवीसी का वो सब्जेक्ट इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास जो है एमसीवीसी का स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं था। मैंने साइंस सिलेक्ट किया था, इसलिए मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी जो भी है और मैथ्स छोड़ दो, इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट भी पढ़ना है। मुझे देखना भी नहीं था उधर, है ना, देख भी नहीं सकते थे। अगर गलती से किसी बच्चे ने पूछ भी लिया कि मुझे सर वहाँ जाना है, आपका साइंस है, आप जा ही नहीं सकते, नहीं सकते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को पूरे तरीके से खत्म करके ये कहा है कि अब बच्चे को उसको पूरी आज़ादी होगी कि वो उसके पसंद का सब्जेक्ट सिलेक्ट करे। स्ट्रीमिंग जो पार्ट था वो पूरे तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और अब क्या किया कि बच्चा 12th में तो होगा, लेकिन आर्ट्स, कॉमर्स, एमसीवीसी ऐसा कोई स्ट्रीम उसका नहीं होगा, वो 12th में होगा और वहाँ उसको उसके पसंद के जितने मज़ामीन होंगे, जो सब्जेक्ट पैटर्न तय होगा, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, उसमें से वो किसी भी सब्जेक्ट को ले पाएगा। अब वो स्कूल कॉम्प्लेक्स में क्या है, तो ये अगर मान लो एक इदारा है और मिसाल के तौर पर वुमेन गर्ल्स में अगर 2 सब्जेक्ट चलते हैं, मिसाल के तौर पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री यहाँ चलता है और हाई स्कूल में जाने के बाद वहाँ पर अगर टेक्निकल कोई कोर्स चलता है तो बच्चा यहाँ से वहाँ जा सकेगा उस कोर्स को, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ये उसको आज़ादी दी जाएगी। ये सारे काम जब हम सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। क्या समझता है इनको गवर्नमेंट को, कुछ समझता, खाली टाइम पास चल रहा है, आम जुमला हमारे, खाली टाइम पास चल रहा है। धीरे धीरे फिर समझ में आता है नहीं यार ये तो टाइम पास नहीं था, इसमें ही सही है, यही बात है, क्योंकि धीरे धीरे फवायद जो है वो फौरन नजर नहीं आते, है ना। बीज के बोने के बाद चंद दिनों का वक्फा दरकार होता है। आज बो दिया और फौरन कल निकल आया पौधा, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर जो ऐसा सोच रहा होगा यूं समझ लेना है कि उसको आगरा या नागपुर में तो इलाज करना ही चाहिए, है ना। तो ये जो चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें, उसको समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ये चीजें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम एक अपडेटेड दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं और इन अपडेटेड चीजों से हमें वाकिफियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम डॉक्यूमेंट रीड करने की आदत को थोड़ा बढ़ा लें। जितने डॉक्यूमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आ रहे हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को लेकर आ रहे हैं, निपुण भारत अभियान को लेकर जितने डॉक्यूमेंट आए हैं, सीसी जो नया जो हमारा सीसीई का कंसेप्ट है उसको किस तरह से अलाइन किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसको पढ़ने की हम कोशिश करें। 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहान में किस तरह की तब्दीलियां मुतवक्के हैं वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब धीरे धीरे जो है सामने आ रही है। हम अगले आइंदा 1-2 साल में आप देखेंगे कि जिस निसाब को हम पढ़ रहे हैं आइंदा सालों में वो निसाब तब्दील हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जिन तरह की किताबों को हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे अब वो किताबें भी धीरे धीरे तब्दील होगी क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है ना। मिनिस्ट्री ने उसको
نصاب ہم پڑھ رہے ہیں، اب وہ نیا نصاب بنانے کا کام جاری و ساری ہے. انشاءاللہ آئندہ 1-2-3 سالوں میں آپ دیکھیں گے ایک نیا نصاب ہوگا، نئی درسی کتابیں ہوگی، پڑھنے اور پڑھانے کے جو طریقے ہیں نئے نئے وہ بدلیں گے. صرف بدلے گا نہیں تو کیا نہیں بدلے گا، وہ کمرہ جماعت جہاں آپ بچوں کو درس و تدریس کا عمل انجام دیتے ہیں، انہی انفراسٹرکچر میں رہتے ہوئے اپ گریڈڈ ایجوکیشن، آپ کی مدد سے اپ گریڈڈ ایجوکیشن دینے کی بات جو ہے نیو ایجوکیشن پالیسی میں دی گئی ہے. اور شمولیتی تعلیم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ سماویشت شکشن جو ہے CWSN کے طلبہ کو لینے کے تعلق سے، ان کی تعلیم کے تعلق سے بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ پالیسی نے اس پر فوکس کیا ہے. پہلے صرف ریمپ بنا لینا، اسکول میں ایک جو ہے LW ٹوائلٹ بنا لینا، اتنا ہی CWSN کا پارٹ سمجھا جاتا تھا. بٹ پریکٹیکلی طور پہ ان کی جو برین لپی ہے، آنکھوں سے معذور طلبہ ان کے لیے کا ایجوکیشن، ہاتھوں اور پیروں سے معذور طلبہ ان کے لیے ایجوکیشن، زبان سے معذور طلبہ ان کے لیے ان کا ایجوکیشن، کانوں اور ذہن سے معذور ان طلبہ کا ایجوکیشن. یہ سارے جو زمرے ہیں اس کو کمبائن اور مرج کرتے ہوئے جو ایک بڑا طبقہ معذوروں کا تعلیم سے دور ہو چکا ہے، اس کو سماوشت کر کے یعنی ملا کر، اس کا ملاپ کر کر جو ہے ہمارے پاس ایک یہ شمولیتی تعلیم کا جو کنسپٹ ہے، آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری اپنی کتابیں ان ساری چیزوں سے لیس ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان بچوں کو لے کر بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہونے کی ضرورت ہے. ایک بڑا مسئلہ ابھی فی الحال یہ آیا ہے کہ اساتذہ اپنے آپ کو سیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. بہت مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے تدریس کا عمل انجام دینا. بہت مشکل ترین دور سے ہمارے اساتذہ گزر رہے ہیں. وہ ان کو پتہ نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں. مارچ آ گیا ہے، فیب پورا ختم ہو گیا ہے، اب پھر سے ایگزام آ گیا ہے. اللہ رحم کرے ہمارے بڑے آقا لوگوں کا، میرے ہیڈ مسٹریس کا. جو ایریا میں ہم یہاں آئے وہ سمجھ سکتے ہیں، پتہ نہیں اللہ والے ہمارے کتنے باہر ہیں جو بڑے آقا، ان کو کچھ لینا نہیں. مجھے کچھ نہیں پتا، ٹیسٹ کے پیپر تیار کرو. آپ ٹیسٹ کے پیپر کیسے تیار کریں؟ ہم نے پڑھائی کی، ہم ٹیسٹ لے تو کیسا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو ٹیسٹ لینا ہے. ارے ہاں لینا ہے، لیکن کیسے؟ کیا لینا ہے اس ٹیسٹ میں؟ 4 بچے آن لائن کلاس میں جوائن ہوئے تھے، 60 بچوں کا ہم ٹیسٹ لے تو کیسے؟ اس کی تو کوئی ایک کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا، کیسا ٹیسٹ لیں؟ اب اساتذہ پریشان. ٹھیک ہے، پھر ہم کیا سوچتے ہیں؟ بڑے آپا نے بولے نا، میرے ماں نے بولے نا، یس میم میں کرتی ہوں، یس بڑے آپا میں کرتی ہوں. پھر اس کو پتا ہے کیسا کرنا ہے نا، پھر ہم کو پتا ہے کیسے کرنا ہے. برائے مہربانی ایسا نہ کریں، برائے مہربانی ایسا نہ کریں. کیونکہ دیکھیے یہ وقت چلا جائے گا، کوئی بھی وقت مستقل نہیں ہوتا. یہ جو مشکل دور تھا، ایک وقت آئے گا، میری بات آپ لکھ لیجیے، لوگ لاک ڈاؤن اس لفظ کو بھی بھول جائیں گے، لوگ ان 2 سالوں کو بھی بھول جائیں گے. لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ زندگی میں یہ 2 سال تھے ہی نہیں. کیونکہ اچھے وقت کو بہت دیر اور دور تک یاد رکھا جاتا ہے، برے وقت کو بہت دیر اور دور تک کوئی بھی انسان یاد نہیں رکھتا. اور یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، کوئی برے وقت کو کوئی یاد کرنا بھی نہیں چاہتا، اور ہم بھی نہ کریں. اس لیے ہم نے ساری کتابوں سے بار بار ہم لوگوں نے ہمارے ایکسپرٹ سے بھی کہا کہ آپ لاک ڈاؤن اس لفظ کو بار بار نہ تو بولیں، نہ لکھیں، نہ سمجھائیں، اس پر تبصرہ ہی نہ ہو، تاکہ نیگیٹو سینس بچوں کے اندر ہم نکالنے کی کوشش کریں. ہم اکسائیں ان کو پڑھنے پر، ہم پازیٹیو سوچ کے ساتھ، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ان کے پاس بڑھیں. ہم ان کو نیگیٹو سینس میں لے جا کر پڑھانے کی کوشش نہ کریں. میں پھر سے اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ ہماری اپنی کلاس میں جو بچے آئے ہیں، آپ ان کی لیول کو لے کر آپ تدریس کرنے کا کام کریں، آپ جو ہے تدریسی خدمات انجام دیں. ادروائز وہ دور دور نہیں کہ صرف ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے پرچوں پہ جو ہے ہم کو نمبرات دکھیں اور وہ بچے اپنی کلاس میں پروموٹ ہو جائے. وہ جب 9th اور 10th میں بھی جائیں گے، اللہ رحم کرے وہ بچوں کو نہ تو 6 کا آئے گا، نہ 7 کا آئے گا، نہ 8 کا آئے گا. وہ 9th میں تو دکھائی دیں گے، لیکن ان کے پاس جو صلاحیتیں ہونی چاہیے تھی، جو متوقع صلاحیتیں ہونی چاہیے تھی، وہ صلاحیتیں ہم دیکھ نہیں پائیں گے. لہٰذا ہم ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے خوب محنت کریں، خوب کوشش کریں، خوب فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاہے عمل تیار کریں. لاہے عمل تیار کرتے ہوئے ہم کام انجام دیں. وداؤٹ منصوبہ بندی، وداؤٹ پلاننگ اگر ہم کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا وہ کام افیکٹو نہیں ہو سکتا.
بہت سارے حالات درپیش ہیں. کلاس رومز میں بہت زیادہ بچے ہیں. پیرنٹس کی ان کی اپنا ایک الگ مسئلہ ہے. غربت اپنے پاس الگ ایک مسئلہ ہے. پیرنٹس کے سوالات اس کے جوابات وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے باوجود بھی وہ روشن چہرے ہمارے پاس موجود ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اساتذہ ہمیں کچھ ہیرے ایسے دے دے جس کی روشنی میں ہم چلنا سیکھیں. وہ ہماری طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمیں کیا نیا ملتا ہے, کب ہم سیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ اٹینڈنس میں کتنا بڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے نا, کتنی بڑی تعداد جو ہے طلبہ کی اسکولوں کی طرف آ رہی ہے. جو لوگ گاؤں چلے گئے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے واپس لوٹ رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اسکولیں کھل چکی ہے نا. اب اس کریم کو میں ان لوگوں کو, بچوں کو کریم کہوں گا, یہ لوٹ کر جب ہمارے پاس آئے ہیں, یہ سارے بچے ہمارے کریم ہیں. تھوڑی محنت ذاتی کرنی پڑے گی. پہلے جتنی محنت ہم کرتے تھے اس کی دگنا محنت ہم کو کرنی پڑے گی, کیونکہ حالات پہلے جیسے نہیں ہیں. ایجوکیشن آفٹر لاک ڈاؤن, اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میک اے پلان یور سیلف, ہمیں اپنا پلان خود طے کرنا ہے. میں جس کمرے جماعت میں پڑھاتی ہوں اس کمرے جماعت کا میرا اپنا لاہے عمل کیا ہوگا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وداؤٹ پلان only books and only reading, only teaching, nothing. بالکل نہیں, آپ کر نہیں پائیں گے. آپ صرف سبق پڑھا دیں گے, بچے ہوں کر کے سن لیں گے, جوابات لکھ لیں گے, گھر چلے جائیں گے. ایسا مت کیجیے پلیز. کسی بھی سبجیکٹ کو لے کر اس کی بنیادی چیزوں کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں. جس وقت بچوں کا فاؤنڈیشن مضبوط ہو جائے گا, پھر آپ کو آگے کا پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ مجھے تاریخ سمجھ میں آ گیا, پھر مجھے تاریخ آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی, میں خود اپنی گھر سے کتاب خود پڑھ پاؤں گا. ایک مرتبہ مجھے جغرافیہ کیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے, پتہ چل جائے گا, مجھے کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی کہ مجھے کیا آگے پڑھنا ہے. لہٰذا بنیاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کوکولر ایکٹیویٹیز جو ہے, جو دیگر سرگرمیاں ہیں, اس میں اپنے آپ کو شریک کرنا, طلبہ کو شریک کرنا, یہ بہت ضروری ہے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ جب 2016-17 میں جب ہم لوگوں نے تعلیمی کارواں کا انعقاد کیا تھا اورنگ آباد میں, تو مومن گرلز ہائی اسکول تو مبارکباد کی مستحق ہے کہ 2 اسٹال پہلی مرتبہ پورے مہاراشٹر سے ایک ہی اتنی بڑی جو تعلیمی کانفرنس ہے, تعلیمی کارواں ہے, اس میں ہمارے عالیہ میم اور دوسرے ہمارے ایک میرے خیال سے منشی میم اور 2-3 لوگ, ایسے 4-5 لوگوں کی ٹیم وہاں پر پہنچی, اور انہوں نے ان کی اسکول میں کیا چل رہا ہے جغرافیہ کو لے کر, ہے نا, ان کی اسکول میں انگلش کو لے کر کیا چل رہا ہے, پوری ریاست کو بتایا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جو اختراعی سرگرمیاں ہیں یا جو الگ دیگر سرگرمیاں ہیں, ان سرگرمیوں کو ہم اپنے پاس بچا کر نہ رکھیں, صرف اپنے حد تک محدود نہ رکھیں, اس کو دوسرے کو بانٹنے والے ہوں. ہمارا اپنا کام اگر کچھ اچھا ہے تو ہم اس کو شیئر کریں. شیئر کرنے سے, علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے آج کے دور میں نے کئی بڑے اللہ والوں سے یہ سنا ہے کہ سیکھنے کا جو عمل ہے, اور بالخصوص اردو سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے, یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے. کیونکہ آج کے دور میں اردو کو بچانے کے لیے, اردو کو زندہ رکھنے کے لیے جتنے لوگ محنتیں اور قربانیاں دے رہے ہیں, اس سب کا فائدہ ہمارے اپنے دین کو بچانے کے لیے, ہماری اپنی قوم کو ترقی لانے کے لیے, ہماری اپنی قوم کی ترقیوں کے راستوں پر گامزن کرنے کے لیے ایک راستہ فراہم کرنے والی چیز ہے. لہٰذا ہم اردو میں درس و تدریس کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. قابل مبارکباد ہے یہ قدم کہ الحمدللہ آج کے اس دور میں ہم لوگ اردو کے ذریعے طلبہ کو جو ہے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ ریاست مہاراشٹر میں 13.5 لاکھ سے زائد طلبہ جو ہے وہ اردو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک بڑی تعداد پورے ہندوستان میں فی الحال اگر کسی ریاست میں اردو کی تعلیم دینے کا کام اگر جاری ہو تو وہ ریاست مہاراشٹر ہے, جہاں پر تقریباً 4,500 سے زیادہ مدارس پرائمری کے ہیں, 3,500 سے زیادہ مدارس جو ہے ہائی اسکول کے ہیں, اور تقریباً 224 جونیئر کالجز جو ہمارے پاس اردو میڈیم میں چلتے ہیں, بالخصوص جو کسی میڈیم میں نہیں ہے. پراپر میڈیم اگر دیکھا جائے, میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہے. 224 جونیئر کالجز ہمارے پاس الحمدللہ جو ہے جونیئر کالجز ہیں, جو ہندوستان میں کسی بھی مقام پر کسی بھی ریاست میں نہیں ہے. ان سب کو ہمیں بچانا ہے.
ان سب کو بچاتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. لہٰذا آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کی اسکولوں سے آپ کو یہاں بھیجا گیا, کچھ حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا. ہم لوگ وہاں سے یہاں آئے, ملک سر ناندیڑ سے یہاں آئے. یہ سب صرف اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے مدارس جو اس طاق میں ہے کہ ہم دنیا کی نظر سے نظر ملا سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیاہ داغ جو ہمارے اپنے سروں پہ لگا ہوا ہے کہ اردو والے کام نہیں کرتے, ہم اس سیاہ داغ کو مٹا سکیں. کام کو صرف کام ہی بتا سکتا ہے, کام کو باتیں کبھی نہیں بتا سکتی. بھلا آپ کتنی اچھی تقریر کرنے والے ہو, بھلا آپ کتنا ہی اچھا بولنے والے ہو, بھلا آپ چاہے کتنا ہی اچھا کیریکٹر رکھتے ہو, لیکن پریکٹیکل سے اگر آپ کی زندگی خالی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اردو کو بتا سکیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. پریکٹیکل طور سے ہم کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ اردو والے ایسا بھی کر سکتے ہیں. اردو والوں بچوں کے اندر یہ بھی کوالٹیز ہے. ہمیں نودے جیسے ایگزام میں, ہمیں NTS جیسے ایگزام میں, ہمیں MTS جیسے ایگزامز میں جو اہلیت کی امتحان کی بیسک لیول ہے وہاں اپنے بچوں کو ڈالنا پڑے گا. وہ بچوں کو بتانا پڑے گا کہ NTS کیا ہوتا ہے, MTS کیا ہوتا ہے, اسکالرشپس کیا ہوتے ہیں, اہلیت کے امتحان کیا ہوتے ہیں, MPSCs کیا ہوتے ہیں, UPSCs کیا ہوتے ہیں, IBs کیا ہوتا ہے, CBs کیا ہوتا ہے, CRS کیا ہوتا ہے, ICSCs کیا ہوتا ہے. ہم بتاتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ مجھے پتا نہیں. ہم بتایا کریں. صرف اس درسی کتاب تک محدود نہ رہتے ہوئے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے لیے ہم بچوں کو آمادہ کریں. ہم بتائیں نا, اور وہ بتانے کے لیے پہلے پڑھے بھی کہ کیا ہے. ابھی تو اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ہے کیا. CBs میں کیسا جایا جاتا ہے, نودے ودیالیہ کے ایگزامز کیسے ہوتے ہیں, MTS کیا ہوتا ہے, NTS کیا ہوتا ہے, وہ ایگزامز کس طرح کی ہوتی ہے, اس میں سلیکشن ہونے کے بعد بچوں کو کہاں کہاں پہ مواقع ملتے ہیں. ہم ورکشاپ رکھیں. نگر پریشد, ضلع پریشد, مہانگر پالیکا, پرائیویٹ اسکول, ایڈیڈ اسکول, نان ایڈیڈ اسکول, پارشیل ایڈیڈ اسکول, سارے اسکولے والے بتائیں. بچے تو اپنے ہیں نا, ارے بچے تو اپنے ہیں, اور پڑھنے والے بھی ہمارے ہیں, پڑھانے والے بھی ہمارے ہیں. تو پھر ہم بتائیں. پورے مہاراشٹر میں بڑے مشکل سے 100-200 بچے MTS کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں, بڑے مشکل سے 2-4-5 پاس ہو جاتے ہیں. ہم جب ٹیچر سے پوچھتے ہیں آپ MTS میں کیوں نہیں بتاتے بچوں کو, تو بولے یہ کون سا ایگزام ہوتا ہے, MTS کیا ہے, جبکہ پریشا پریشد کی ویب سائٹ پہ ہر سال نوٹیفیکیشن نکلتا ہے. مواد نہیں ہے اس لیے ہم لوگ ایگزام میں نہ بٹھائے, یہ کوئی وجہ نہیں ہے. مواد تیار کر لیجیے. کوئی باہر کی دنیا کا تو سلیبس اس میں آیا نہیں. کمپٹیٹیو ایگزام سے ہمارے بچوں کو جو ہے مربوط کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. الحمدللہ پچھلے 3-4 سالوں میں آپ نے جو گراف دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے جو اہلیت کے امتحان کو پاس کرنے کے بعد, مسابقتی امتحان کو پاس کرنے کے بعد IAS اور IPS بن رہے ہیں, یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں ہمارا اپنا کوئی مقام ہو, تو ہمارے ایسے افراد وہاں پر ہمیں بھیجنے ہوں گے جو اس سوچ کو رکھتے ہوں کہ واقعی میں اس طرح سے کام کیا جاتا ہے. پچھلے 5 سالوں سے میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں جہاں مجھے کام کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ صرف دھوکے ہیں, باہر کی باتیں ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. آپ کام کیجیے. حالات تو لگے ہی ہیں, حالات ہمارے اداروں میں بھی ہے, دیگر اداروں میں جا کر کام کرنے پر بھی ہے, لیکن حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتے. گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا, لیکن کوئی دریا سمندر میں نہیں. یہ بات یاد رکھنا ہے. جو لوگ یہ کوشش کریں گے, عزم کریں گے مجھے کرنا ہے, انہیں حالات کبھی روک ہی نہیں سکتے, کبھی نہیں روک سکتے. حالات کا کام ہے آنا, مقابلہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. حالات کا کام ہے آنا, مقابلہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم تیار تو کریں. ہم بہت, اصل میں انسان کا جو دل ہوتا ہے نا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, اور وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ڈر بھی بہت جلدی جاتا ہے. ہمیں ڈر ہوتا ہے ہماری بڑی آپا کا, ہمیں ڈر ہوتا ہے ہمارے گھر کا, ہمیں ڈر ہوتا ہے ہمارے اپنے سماج کا, ہمیں ڈر ہوتا ہے ہمارے اپنے پیرنٹس کا. ارے کس چیز کا ڈر ہے؟ اچھے کام کرنے کے لیے کس چیز کا ڈر ہے؟ ہمارے اپنے اسلام نے, ہمارے اپنے مذہب نے ہمیں کسی چیز کی رکاوٹ کے لیے ساری چیزوں کی شریعت نے جو ہے اجازت دی ہے, اس کی اپنی حدود طے کی ہے کہ آپ کو کون سا کام کیسے کرنا ہے. اسلام سے اچھا تو کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا, جہاں پر ہر چیز بتاتی رہی کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ہے, ایسا نہیں ایسا کرنا ہے, یہ کرنے سے یہ ہوگا, وہ کرنے سے وہ ہوگا. سمپل ہے. کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی مذہب میں نہیں, کسی مذہب میں نہیں. پھر ہم کیوں کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ضرورت ہے اس بات, آج کے دور کی ضرورت ہے. میری بہنوں سے گزارش ہے, میرے بھائیوں سے گزارش ہے, ہم کوشش کریں, ہم کوشش کریں. کوشش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا یہ کوئی جو ہے
काम और मजे की बात नहीं है। हम आसान लेते हैं किसी भी चीज को, टेक इट इजी लेने वाले बन गए हैं। हाँ ठीक है, आज सर ने कहा है, ठीक है चलेगा, देखेंगे, सोचेंगे, सर को नहीं पता है ये चीजें, मैं जानता हूँ, बहुत हालात है, लेकिन हालात से डरकर हमें काम करना नहीं छोड़ना है। कतरा कतरा समुंदर बनाता है। हमारी ये छोटी छोटी स्कूलें जहाँ 100, 200, 500, 1000, 5000 बच्चे पढ़ते हैं, कल को जाके ये यूनिवर्सिटीज बनेगी। सर सैयद अहमद खान अगर ये सोचते तो वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते थे, कभी नहीं बना सकते। वो ये सोचते कि मुसलमानों के हालात कैसे है, यहाँ तो अभी ये हालात दरपेश है और ये है वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज जितनी यूनिवर्सिटियां मुसलमानों की और मुस्लिमों की जो नजर आ रही है वो नजर नहीं आती थी। हमारे अपने बड़ों की कुर्बानियों को हम देखें कि उन्होंने किस तरह से कुर्बानियां देकर अपने आप को पेश किया है ना, किस तरह की कुर्बानियां देकर वो जो है आगे बढ़े। मैं असातिज़ा से इसलिए इस दर्द की बात को कर रहा हूँ क्योंकि दर्द मुंतकिल होता है दर्द के साथ, और उस दर्द को लेने के बाद एक नई रोशनी पैदा होती है। इसलिए हम दर्दों को मुंतकिल करने वाले बने। इस उर्दू के दर्द को हम आज आपको सामने जो है मुंतकिल कर रहे हैं। इसी दर्द को आप मुंतकिल कीजिए अपने तलबा के अंदर, उनके अंदर इस दर्द को पैदा कीजिए कि देखो बच्चों, अगर हम हमारी अपनी कौम को आगे लाना चाहते हैं, हमारे अपने मुआशरे को आगे लाना चाहते हैं, हमारी अपनी उर्दू को आगे लाना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो जुलाहा का बेटा हो, चाहे वो रिक्शा वाले का बेटा हो, चाहे वो डॉक्टर का बच्चा हो, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, चाहे उसके वालिद और वालिदैन किसी भी जिम्मे से जो है ताल्लुक रखते हो, जरूरत इस बात की है हम उसके अंदर फिक्रों को मुंतकिल करें। पहली बात तो मसला ये है कि हम फिक्रों को ही मुंतकिल नहीं कर रहे। बच्चे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे करना क्या है। कितने बच्चों के चेहरे ब्लैंक नजर आते हैं, उसे पूछा जाए तुमको करना क्या है, वो सोच में पड़ा है, ब्लैंक, 0/0, सन्नाटा है बिल्कुल, उसको पता ही नहीं है। 2-4 बच्चे टीचर बोल देते हैं, 2-4 बच्चे डॉक्टर बोल देते हैं, ऐसा लगता है दुनिया में उसके अलावा कोई फील्ड बची ही नहीं है। ये क्यों हुआ? बताया नहीं ना साथ साथ, हमने नहीं बताया, हम सब जिम्मेदार हैं उसके। मैं किसी पर ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा हम सब का अपना दर्द है, इस कमरे का दर्द है। इस रियासत में उर्दू का हर वो शख्स जो ये चाहता है कि उर्दू की तरक्की हो, उर्दू को बढ़ावा मिले, उनसे मेरी दरखास्त है कि वो अपनी जबान को बढ़ाने के लिए, हमारे अपने मुआशरे में तरक्की लाने के लिए खुद से मेहनत करें। पहले आपका कंट्रीब्यूशन क्या है उस जबान को बढ़ाने के लिए, आप किस तरह का कंट्रीब्यूशन देते हैं? माफ कीजिएगा, आधा घंटे का उर्दू का कोई सेमिनार हो, हम उसमें भी नहीं जुड़ पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते? क्योंकि हमारे पास घर पे कुछ काम होता है। फिर हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम तो उर्दू को बचाने का काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में रियासत महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उर्दू मदारिस है, फिर भी उर्दू का अखबार इतना यहाँ नहीं बिकता जितना कि दीगर रियासतों में बिकता है। आज भी हमारा दर्द ये है कि सिर्फ मुंबई और पुणे के अलावा दीगर रियासत में अभी उर्दू का अखबार नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता भाई? पढ़ने वाले नहीं है तो पहुंचेगा कहाँ से? हम क्यों बच्चों के अंदर मुताले की शौक को जिंदा नहीं कर रहे? क्यों हमने लाइब्रेरियों को उन अलमारियों में कैद करके रख दिया जिसकी चाबी बड़े आपा के पास देकर रख दी हमने, ताकि बच्चों को ये डर लगा रहे कि वहां जाना बोले तो पहले चाबी लेना है, रिकॉर्ड लेना है। छोड़ दीजिए आप बच्चों को उस मुताले की तरफ, आजाद कर दीजिए कि वो लाइब्रेरी है जो आजाद है, उसके अंदर जो किताबें हैं वहां का इल्म आजाद है। आप चाहे जिस किताब को पढ़ें और चाहे जिस तरफ आप जाना चाहें। अब वो बंद लाइब्रेरियों का कंसेप्ट हम खत्म करें, और जो लाइब्रेरीज कमरे जमात में और कमरे लाइब्रेरी में बंद हुआ करती थी, अब आप उसका एक कॉर्नर तैयार कीजिए और उन किताबों को लाइन से लगा कर रखिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बच्चों को कहाँ भेजना है। बच्चे 1 मिनट में रेसेस जाएंगे, 4 मिनट में उन किताबों में से एक किताब का एक सफा पढ़ेंगे। आप प्रैक्टिकल कीजिए, आपको समझ में आएगा कैसे सिचुएशन बदलते हैं। सिचुएशन बदलने के लिए हमें इख्तियारी सोच का लाना जरूरी है। क्या किया जा सकता है, क्या नया किया जा सकता है? मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कई आइडियाज आपके पास हैं, इससे कई ज्यादा आइडियाज आप रखते हैं। आप न्यू आइडियाज सिचुएशन के लिहाज से, इलाकों के लिहाज से, बच्चों की गुर्बत के लिहाज से, बच्चों के इलाकों के लिहाज से आप क्रिएट कीजिए सिचुएशन, तब जाकर आप देखेंगे कि धीरे कोई भी तरक्की डायरेक्टली नजर नहीं आएगी। उसके लिए एक वक्त दरकार होगा और वो तरक्की देखने के लिए आपको मुस्तकिल मेहनत करना जरूरी होगा। अगर आप मुस्तकिल मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसमें अगर रेगुलरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो यूं समझ लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए पेशेंस बहुत चाहिए रहते हैं। ये जो उतार चढ़ाव वाला मामला है, इसमें यह होता है कि फला अगर कोई काम कर रहा है तो 25 लोग तो पहले बुराई कहते हैं,
जो है उनको क्या काम है भाई, उनके पास तो हर शनिचर को प्रोग्राम चलता है। तो फिर मुझे सोचने में मजबूर हो जाना पड़ता है। 5 मिनट मैं सोचता हूँ, मैम भी सोचते होंगे, कई टीचर्स ये बोलते हैं यार, टीचर्स आके बोलते हैं मैम आप सांस तो लेने दीजिए, सर आप सांस तो लेने दीजिए। रोज सुबह 8 बजे की तालीमी सिलसिला, हर शनिचर आया कि कहानियों का शनिचर, हर शनिचर आया कि स्वाध्याय हुआ नहीं कि ये हुआ नहीं कि वो। तो 50 लोग क्या कहते हैं, इनको कुछ काम नहीं है। ऐसे वक्त में काम का करने वाला डिसमूड हो जाता है। जो काम कर रहा है वो डिसमूड इन द सेंस वो रुकता तो नहीं है, लेकिन जो ग्राफ है, आपने ईसीजी अगर देखा होगा गौर से, ये ईसीजी वाला जो सिस्टम है वो हमारे अपने मिजाज में भी होता है। जब लोग थोड़ा बहुत बुरा बोलने लगते हैं या फिर हमारे अच्छे काम की तरफ उंगलियां उठाना शुरू करते हैं, तो फिर डिसअपॉइंटिंग जो है हमारे पास शुरू होती है। फिर मैं कभी कभी जब तन्हाई में होता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं वाकई में अच्छा कर रहा हूँ, क्यों लोग इसको बुरा कह रहे हैं, क्यों लोग नहीं। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं मलिक निजामी सर के जैसे, जो पीछे से आकर हमारे पीठ पर हाथ देते हैं, शाबाशी की एक थाप देते हैं और ये फिर कहते हैं नहीं, तो काम है उनका। ये मेरे उस्ताद है असल में। मैं एससीईआरटी में आने से पहले जब हम दोनों लोग एससीईआरटी में जब प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र के पर्चे तैयार हुआ करते थे, आपने देखे होंगे बीएसएम के पेपर जब आते थे, तो मैं बहुत छोटा था, मतलब पुणे में 2012 में गए यहाँ से। ये नुसरत मैम हमारी बीएड की क्लासमेट है और उनका भी मैं सीआर था, वो खुद भी सीआर थी, तो बीएड में थे। उसके बाद सर के साथ वहाँ जाने का मौका मिला। उसके बाद मतलब आज तक जब भी हम कहीं पर लड़खड़ाते हुए नजर आए, क्योंकि स्कूल में अगर ये हालात है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं रियासत में क्या हालात होंगे, कितने लोग क्या क्या कहते होंगे। हम लोग जिन लोगों के साथ काम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 11 आईएएस ऑफिसर्स के नीचे मैं काम कर चुका हूँ। तकरीबन 12 से 13 डायरेक्टर जो है वो रिटायर हो चुके हैं या फिर इनके जो है हाथों के नीचे हम लोगों ने काम किया है, उनके एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं। तो इन लोगों से जब मिलते हैं, इन लोगों से जब बात की जाती है, तो पता चलता है कि काम कैसे किया जाता है, काम कैसे करना होता है, कितने हालात हमारे पास है। तो डिसअपॉइंटिंग वाली जो बात है उसको बालाए ताक रखते हुए थोड़ा सा स्टेबल होना है, फिर से काम को लगना है। कुछ वक्त के लिए हालात ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि अब मैं काम नहीं कर सकता, और काम करने के लिए इस कुर्सी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। काम करने के लिए कुर्सी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। कुर्सी तो एक ओहदा है, वो चंद दिनों का होगा नहीं होगा, लेकिन आप जिस जगह पे है वहां पर काम हमेशा आपका साथी है, हमेशा आपका साथी है। आप किसी भी मकाम पर रहकर काम कर सकते हैं, और अच्छा काम करने के लिए कुर्सी से ज्यादा आपके अपनी हिम्मत की और आपके अंदर के जज्बे की जरूरत होती है। जिस दिन वो जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, इंशाअल्लाह कुर्सियां आपकी खातिर बनेगी, इनामात आपके खातिर बनेंगे, इनामात आपके कदमों में रहेंगे। इनामात के लिए काम नहीं करना है, काम करने के बाद इनामात सबसे बड़ा एजाज ये है कि लोग आपको इज्जत की निगाह से देखें, आपकी लोगों के दिलों में इज्जत हो कि हाँ ये बंदा काम का है, वो हमारा अवार्ड है। सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है तो लोगों के दिलों में हमारे काम के तय इज्जत का होना, ये हमारा सबसे बड़ा इनाम है। क्या हाँ हम कुछ कर रहे हैं और लोगों सारे लोग तो खुश हो नहीं सकते। एक बात और याद रखिए, मैंने जो कुछ सीखा है उसमें से एक बात आपको बता देता हूँ। हम सारे लोगों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कभी ना करें। हमारे आंगने सर है, डेप्यूटी कलेक्टर हो रहा है 2-4 दिन में, मुझे अक्सर कहते हैं तौसीफ तुम सारे लोगों को खुश करने की कोशिश मत करना। मैंने कहा सर क्यों ऐसा, मैं तो चाहता हूँ हमारे पूरे स्टेट के उर्दू के लोग बहुत खुश रहे। तो कहा नहीं, अगर तुम सारे लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे होगे, यूं समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्योंकि एक वक्त में आप पूरी रियासत के लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, आप खुश नहीं कर सकते आपके काम से। आपके जितने लोग हैं उसमें से चंदे कैसे लोग होंगे जो आपको बड़ा बड़ा बुरा बुरा बोल रहे होंगे, बड़ा बड़ा, और वही लोग आपके अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा काम कारगर साबित होंगे। इसलिए अगर कोई ये चाह रहा है कि मैं सबको खुश करूं, तो वो अपनी जात से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और ऐसा मुमकिन नहीं है, है ना। हम सबको, हाँ एक वक्त आएगा कि जो हमसे इत्तेफाक ना भी रखते हो, अब कोई तरीका ही रहेगा, कोई रास्ता ही रहेगा, वो कहेंगे नहीं ठीक है हम आपके साथ नहीं थे, लेकिन ठीक है हम आपके
आपकी बुराई भी नहीं करते, ठीक है, आप करते रहिए, एक वक्त आएगा ऐसा, उस वक्त का इंतजार हमको करना होगा। ये ग्राउंड टू अर्थ यानी नीचे से ऊपर तक सभी के लिए एक ही फार्मूला है। स्कूल के हालात थोड़े इससे अलग हो सकते हैं, ऑफिसेस के हालात, मुआशरे के हालात, हमारे अपने कलीग्स के हालात बिल्कुल इसी तरह से जो है मिले जुले हो सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से इसलिए कही कि इन चीजों की आज हमें जरूरत है। अगर इसके बगैर हम सिर्फ तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग वाली जो चीज है वो बहुत जल्द हमें पेश आ जाएगी। एक और बड़ा मसला हमारे पास ये भी है कि जब हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, जब हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं तो मुखालिफत ज्यादा बढ़ जाती है, मुखालिफत ज्यादा बढ़ जाती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि एक बड़ा तबका वो होता है जो पढ़ाना नहीं चाहता। आप पढ़ाए तो फिर उनको भी पढ़ाना पड़ता है। आपने कुछ अच्छा किया तो 2-3 टीचर ऐसे रहते ही है, उनको क्या है, उनके पास टाइम ही टाइम, उनको मालूम है घर में बच्चे कैसे संभालते हैं, उनको मालूम है कि घर में शोहर को कैसे संभालते हैं, उनको मालूम है घर में इधर ऐसा कैसा होता है ना। तो ये मामला होता है, लेकिन फिक्र नहीं कर रहे, उस चीजों की बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करने वालों ने अच्छा काम छोड़ना नहीं है, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मुझे लगता है मुझे यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि वक्त मुझे बताया नहीं गया था कि कितने देर तक मुझे बोलना है, तो शायद ऐसा ना हो कि बाकी लोगों को भी जो है सुनना है आप लोगों को। मतलब मलिक निज़ामी सर आपसे जो है बहुत इख्तिसार से और बहुत मुख्तसरन अंदाज में नहीं कह सकता मैं उसको, तफसील से आपको जो है समझाएंगे। अलबत्ता ये जो मोटी मोटी बातें थी जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ इस कमेटी महात्मे की चंद एक ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगी हो। उम्मीद करता हूँ बातों पर आप अमल करेंगे, अमल करते हुए सिर्फ अमल नहीं करेंगे बल्कि उसको प्रैक्टिकली तौर से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। खास तौर से लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों से बताया है, आप उसको ज़रूर अपनी क्लासरूम में, आपके स्कूलों में लाने की कोशिश करें। आपका इलाका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है, वहाँ पर उर्दू की किताबें आसानी से मैसर हो जाती है, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो आपको किताबें मुफ्त में देते हैं। डिजिटल कंटेंट के ताल्लुक से बहुत सारे लोग अब बिल्कुल अपडेट हो गए हैं, उनको वीडियोस बनाने आ गए हैं, वो इंटरेक्टिव मोड में एजुकेशन लेना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, सारे लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीमिंग जानते हैं, लाइव जानते हैं, जूम मीटिंग जानते हैं, गूगल मीट जानते हैं, वेबएक्स जानते हैं, पता नहीं और क्या क्या नहीं जानते। इस लॉकडाउन ने तो पता नहीं हमको क्या क्या सिखा दिया है ना, ऑनलाइन एजुकेशन जो इससे पहले हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। पहले मैंने कल एक शख्स से बात सुनी, पहले हम एंड्रॉयड मोबाइल लेना इसलिए डरते थे ताकि पैसे ना कट जाए, इसलिए हम छोटा मोबाइल डरते थे, लेकिन आज उसी एंड्रॉयड मोबाइल ने हर आदमी को इंग्लिश सिखा दिया है। मतलब वो गैलरी खोल लेता है, मीडिया खोल लेता है ना, नेटवर्क खोल लेता है। तो ये क्या है, ये उस डर को निकालने की वजह ये है कि वो एंड्रॉइड को चलाना जान रहे हैं। अब तो अपडेट भी करना जान रहे हैं लोग कि अपडेट क्या होता है, गूगल प्ले से अपडेट कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें सीखना ही पड़ेगा, वक्त की ज़रूरत है, वक्त के साथ अगर चलना है तो इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, शिक्षा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे कंटेंट आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, अगर अच्छा चाहिए तो आप बनाइए, हमारे पास भेजिए, हम ऐड करवाएंगे ज़रूर। जितना कंटेंट उसमें है बड़ी कुर्बानियों के साथ बना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो जानते हैं कि वो कंटेंट कैसा बना है। एक एक कंटेंट के पीछे रात रात दिन दिन लगे हैं, क्योंकि वो ज़माना कैसा था जब वो कंटेंट तैयार हुआ था और आज का ज़माना कैसे है। लिहाजा उस कंटेंट और कंटेंट बनाने वाले को नाम ना रखते हुए उस कंटेंट की अच्छाइयों को देखें, जितना उसमें से लगता है वो ले लें और मजीद अच्छा बनाकर देना है तो मेरा नंबर नाम सब आपको पता है, आप जो है मुझ तक वो आपका वीडियो पहुंचा दीजिए। इंशाल्लाह हम उसको तुरंत 2 दिन में जो है यहाँ से हम उसको दिल्ली भिजाते हैं, दिल्ली से उसका एक कोड जनरेट होता है और वो कोड जनरेट होने के बाद हमारे पास आता है, हम उसको किताब से अरेंज कर देते हैं। बहुत ईजी सिंपल कंसेप्ट है, आप बनाते रहिए, नए नए कंटेंट बनाते रहिए, आपके नाम के साथ हम उसको शाये करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चंद एक बातें आपके होश गुजार किया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप
جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں نے میری اتنی باتوں کو برداشت کیا، اس کے لیے جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے کام کرنے میں ہمیں مزید حوصلہ فراہم کرے اور اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر کثیر. بالخصوص شکر گزار ہوں میں اللہ رب العزت کے بعد اس ادارے کا کہ اس ادارے میں اس طرح کی حرکتیں، کوششیں مستقل جاری و ساری ہیں. پچھلے دنوں آرٹ کے مقابلوں میں آ نہیں سکا، لیکن جتنا میں نے آرٹ کا جو ہے الگ الگ جہاں پر بچوں کے ذریعے بنائی گئی جتنی چیزیں جن کو دیکھا ہوں بڑی خوشی ہوئی. ملک سر نے، ہم نے دونوں نے جب وہاں پر بیٹھے تھے ہم لوگ تب بھی بڑی خوشی ہوئی ان بچوں کی اس خطاطی کو دیکھ کر، اس آرٹ کے نمونوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. آپ اس کو، ایک گزارش میری یہ رہے گی کہ آپ اس کو اپنے اسکول کی حد تک نہ رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا انٹر اسکول ضرور کریں. تھوڑا سا میں انشاءاللہ ابرار سر سے ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بچوں کو باہر ایکسپوز ہونے کے لیے ان کی اپنی جو کاراگری ہے دوسروں کو بتانا ضروری ہے تاکہ دوسرے بچوں کو بھی اس سے تحریک ملے. تو اس طرح کے جو انٹریکٹیو کام ہیں، جو بہت اچھے کام ہیں، وہ آپ یونیورسٹی کے دیگر اداروں اور دیگر طلباء تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. ایسی امید ظاہر کرتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا، بولنے کا موقع دیا، اس کے لیے سبھی کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف ایک دن کے لیے یہاں مقرر ہو رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہم نے مہمان کا تعارف ازدن پیش نہیں کیا ہے اور وہ استقبال بھی جو ہماری روایت کا حصہ ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم بھول گئے ہیں. اس کے پیچھے بھی کوئی ایک راز ہے جو وقت آنے کو ظاہر ہوگا. 2-3 باتیں میں ضرور یہاں علم میں لانا چاہتی ہوں، سامعین کے بھی اور ہمارے بہت معزز مہمانان کے بھی. توصیف صاحب اور نظامی صاحب کا جو کام میں نے دیکھا ہے، یقین مانیے مجھے ایک یاد آئی بات جب میں رئیس ہائی اسکول میں تھی اور ایک کلاس میں پڑھا رہی تھی اور کوئی ABI میں اچانک سے پروگرام تھا اور مجھے پیون بلانے کے لیے آئے کہ آپ کو وہاں بلایا گیا ہے. تو میں نے بے ساختن جملہ کہا تھا کہ ان سے کہیے ہم جہاد پہ ہیں. تو یہ جہاد میں نے اس CRT کے شعبہ اردو میں بھی دیکھا اور یہ بالکل میں ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے واقف کار جانتے ہیں کہ میں صاحب وہ لوگوں میں سے ہوں، لیکن اچھی بات کا اعتراف اس لیے کرنا چاہیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے ترغیب حاصل کر سکیں. تو میں سر کے لیے یہ ضرور کہوں گی بہت اختصار کے ساتھ توصیف سر کے حوالے سے کہ تمہارا شہر جینے کا سلیقہ مانگ لے مجھ سے. اہل بھیونڈی سے کہہ رہی ہوں میں کہ تمہارا شہر جینے کا سلیقہ مانگ لے مجھ سے کہ میں نے پتھروں میں آئینے سنبھالے ہیں. یہ ان لوگوں میں سے نہیں، اس وقت جو لوگ موجود ہیں، زوردار تالیوں سے استقبال اور ایک روایتی استقبال جو ہے وہ ابھی ہوا چاہتا ہے. لیکن 2-3 بہت مختصر سی باتیں. ابھی حال ہی میں مجھے اپنے ٹیچر نے یہ بتایا کہ کسی نے ہم کو یہ کمپلیمنٹ دیا ہے سر کہ مومن گرلز ہائی اسکول تو اب یونیورسٹی ہو گئے. تو میں نے کہا اس کو مٹھائی بھجوائیے. اور اس کے بعد جو لائبریری کے حوالے سے میری فیوریٹ پلیس لائبریری ہی ہے اور ہماری ہر کلاس میں وہ باسکٹ ہے کہ یہاں ہمارے ٹیچرز اس کے گواہ کہ کبھی فری پیریڈ ہے، کسی وجہ سے پراکسی ہے تو بچے وہاں اپنے من پسند کتابیں پڑھ سکتے ہیں. تیسری سب سے اہم بات کہ اس پینڈیمک کے چیلنجز کے باوجود رحمانی 30 کا جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں بچیوں کے لیے اور والدین کے لیے تاکیاں بجنی چاہیے کہ ہماری اسکول کی پچھلے سال 7 بچیاں رحمانی 30 میں سلیکٹ ہوئی، جو میں سمجھتی کسی شہر میں کسی اسکول کی یہ تعداد نہیں رہی. تو ماشاءاللہ ہر پہلو پہ کام جاری ہے. میں اپنی بہت سینئر موسٹ استانی کیونکہ یہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں رنگ بھرنے کا کام تو اساتذہ ہی کرتے ہیں. توصیف صاحب نے بڑی آپ کو بہت یاد کیا ہے، سب کو ہچکیاں آ رہی ہوں گی تو میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن میں جہاں ہوں وہاں کے تعلق سے میں ہماری 25 سال سے تدریسی خدمات جو دے رہی ہیں اور وہ اسی اسکول کی طالبہ بھی رہی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گی کہ مختصر جملوں میں
वो हमारे काम की थोड़ी सी यहाँ तफसीलात पेश करें, ताकि इस बड़ी आपा को थोड़ा सा इत्मीनान हो कि यहाँ कोई गब्बर सिंह नहीं है। और एक बात मैं और बता दूँ, यहाँ जो दूसरी स्कूलों से लोग मौजूद हैं, कि मुझे बहुत फख्र है कि मैं भी इसी स्कूल की तालिबा हूँ। फर्जी मीन्स मुख्तसर इस दौरान हमारे जो काम रहे हैं एकेडमिक को लेकर या को करिकुलर को लेकर, और उसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने हमारे स्कूल में जिस तरह से तदरीस की जाती है उसके जो है चंद जुमले आप लोगों के सामने मैं पेश कर रही हूँ कि यहाँ पर अभी सर ने बताया है कि हर स्कूल में जो है लाइब्रेरी को अहमियत मिलनी चाहिए। तो इसमें हमारे स्कूल में कई सालों से लाइब्रेरी का जो है एक पीरियड रखा जाता है, और जिसमें तालिबात लाइब्रेरी में जो है जाकर किताबें पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हर क्लास में एक बास्केट जो है रखा गया है, और जिसमें बहुत सारी जो है किताबें और उसके साथ साथ अखबार रखे गए हैं, और जिन्हें तालिबात अपने जो प्रॉक्सी पीरियड्स होते हैं तो उसमें वो वहाँ पर जो है वो बास्केट से लेकर किताबें पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो है ग्रुप टीचिंग, हमारे स्कूल में जो है ग्रुप टीचिंग वैसे हो सकता है कि आप लोग भी करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर भी क्लास में जो है ग्रुप टीचिंग की जाती है, जिसमें ऐसे ज़हीन जो है तालिबात, जो क्लास में जो ज़हीन तालिबात हैं उनको पहले जो है देखा जाता है कि उन्हें भी सही से लिखना पढ़ना जो है आता है या नहीं, वो कैसे जो है अदायगी करते हैं अल्फाज की, किस तरह से जो है वो लिखते हैं, उनकी राइटिंग कैसी है, ऐसे जो है तालिबात को पहले चुना जाता है। और उसके बाद उनके हवाले जो है 3, 4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा तालिबात जो है की जाती है, जो प्रॉक्सी पीरियड में उनसे जो है रीडिंग करा सकती हैं या उन्हें जो है कुछ लिखने के लिए दे सकती हैं। इसके साथ साथ जो है तालिबात में दिलचस्पी पैदा करने के लिए बहुत सारी जो है एक्टिविटी की जाती है, और इसमें भी तालिबात का जो है लेवल जहन में रखा जाता है, यानी लेवल बेस्ड एक्टिविटी जो है की जाती है, जिसमें क्राफ्ट भी है, जिसमें खुश मजमून, जैसे कि यहाँ पर आज तारीख है तो तारीख का मजमून जो है खुश मजमून माना जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं तारीख के बारे में जो है बोलूँगी तो तारीख के बारे में सीखना जो है दिलचस्प होना चाहिए, क्योंकि ये बनी नौ जो है इंसान की कहानी है, ये हमारी कहानी है। मुख्तलिफ तरीकों से हम तारीख को लुत्फ और जो है दिलचस्प बना सकते हैं। टेस्ट के ताल्लुक से जो है अभी तक तो हमारे मैडम ने इतना जो है जोर नहीं दिया है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है हमारे यहाँ पर रिमेडियल क्लासेस जो है शुरू हुई है, इसलिए क्योंकि बच्चे जो है पढ़ाई से दूर हुए थे इस पैंडेमिक में, तो बच्चों को पहले पढ़ना और लिखना आना चाहिए, इसके लिए जो है उसी पर जोर दिया जा रहा है। फिर एक पढ़ाई मुहिम जो 100 दिनों की जो है आपने शुरू की है, उसके जो है ताल्लुक से भी बहुत सारी एक्टिविटी, कहानियों का जो सनीचर है उसमें भी जो है जोर दिया जा रहा है कि बच्चियां जो है किस तरह से कहानियां पेश कर सकती हैं, उसके लिए भी जो है रहनुमाई की जा रही है। तो इस तरह से जो है अगर हम कहेंगे कि मैडम जो है यहाँ पर अगर पूरा जो है ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है उनका यही ध्यान है कि अगर कोई जो है बच्चा, क्योंकि स्कूल में जो है ज्यादातर बच्चे अगर आप देखेंगे तो स्लम एरिया से आते हैं, तो इसलिए उनकी माशी या फाइनेंशियल जो है कंडीशन नहीं होती है, या जो दूसरे भी प्रॉब्लम है, तो वो एक साथ जो है बहुत सारी मीटिंग्स जो है लेते रहते हैं गाय बगाहे पेरेंट्स से, और उनके प्रॉब्लम को जो है समझने की कोशिश करते हैं, फिर उनको किस तरह से हल किया जाए उस पर जोर देते हैं। और फिलहाल जो है मैं इतना ही कहूँगी कि बच्चों को पढ़ने लिखने पर ही जो है ज्यादा जोर दिया जा रहा है। शुक्रिया। स्किप कर रहे हैं कि दिशा का मटेरियल, इस पर भी हमारी तवज्जो है। उन्हें चाहती हूँ, माशाल्लाह हमारा अमला जो है वो बहुत बासलाहियत भी है, और मैं जानती हूँ कि कहीं कहीं हम ओवरबर्डन होते हैं, लेकिन वो अपनी तमाम खिदमत बच्चों के लिए, स्कूल के लिए देते हैं। मैं निज़ामी साहब के लिए ज़रूर 2 बातें कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके पद का मुझे अंदाज़ा है कि ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई, अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कभी, ताकत को दीदगी को तकाजा करे कोई।
तो निज़ामी सर की यहाँ मौजूदगी बज़ाते खुद मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात मैं तमाम असातिज़ा से ये कहना चाहूँगी कि काम आप जो करें, आप इब्तिदाई जमात को पढ़ा रहे हैं, जो मज़मून पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर ये बात हो कि एजस बहदिल अगर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। तो माशाअल्लाह से हमारी स्कूल ने एक कोशिश की है और जारी है। इंतकाल जलवे अफरोज है सर, हम आपका तहसील से इस्तकबाल करते हैं। आपकी आमद हमारे अदारे के लिए बाइस फख्र है। आपकी बहुत सी खिदमत हैं जिसे मुख्तसरन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप नांदेड़ के नौनिहाल प्राइमरी स्कूल में 33 साल तदरीसी खिदमत अंजाम देकर तो मफरोश हो चुकी हैं। आप पूरे MSc उर्दू रियाजी मज़मून के कमेटी के रुकन हैं। आपके मुख्तलिफ जमातों के प्रोग्रेस एल्बम अव्वल का चहारुम और पंजुम का हकम मंजरेआम पर आ चुके हैं। मैं गुजारिश करती हूँ हमारे एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब सैयद फकीर साहब से कि वो आपकी खिदमत में तो मैं पेश करें। जनाब अब्दुल मलिक साहब के लिए एक शेर दर्ज है कि अपनी अपनी उड़ान है, ये अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है, ये अपना अपना है हौसला, कोई रह गया है बाम तक, कोई कह कशां से गुजर गए। Thank you. Yes. तालियों से इस्तेमाल कीजिए। आगे तारीखी अपना है सबकी आमद, कितने बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हमारे बच्चे। और साफ से करते हैं महफिल को चरागा, तारुफ के मोहताज उजाले नहीं होते। मैं आप लोगों को मुतारिफ करवाना चाहती हूँ हमारे दरमियान मौजूद मशहूर व मारूफ तालीमी व अदबी शख्सियत से, जो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। मेरी मुराद SCART के शोबे उर्दू के रूह रवां और फौल शख्सियत जनाब तौसीफ परवेज़ साहब। मैं आंधियों के पास तलाशी सबा में हूँ, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला क्या है। मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करती हूँ कि जनाब तौसीफ परवेज़ साहब का इस्तेमाल करें। Thank you. 2012 से 2016 तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर मैन पुणे बहैसियत मौलवी तदरीसी खिदमत अंजाम दिए हैं। तौसीफ सर 2016 से बहैसियत इंचार्ज सदर शोबे उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो अब तक जारी है। पेश है तौसीफ साहब की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान में रियासत महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उर्दू ई मवाद तैयार करने वाली पहली रियासत बन गई है। तालीमी खदमात के अलावा आपका मुनफरिद पहलू भी है। आपका कहना ऐसा है कि मेरी आवाज़ ही मेरा सरमाया है। आकाशवाणी नागपुर के सिंगर रह चुके हैं। आपको स्कूल के दौर से ही ड्रामा, अदाकारी, गीत गाने का शौक रहा है। तो
तौसीफ परवेज साहब को अब तक 150 अवार्ड से नवाजा गया है। माशाअल्लाह, अवार्ड की फहरिस्त कुछ इस तरह है। अकेडमी का बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है सबको। गुजारिश करती हूँ हमारे सोहेल फकीर सर से कि अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़बान जो है उसकी शीरनी, उसकी माशाअल्लाह लिखने वालों में ज़बान से ज़्यादा शीरनी होती है, इस बात को कायल हूँ मैं। जो खिदमत माशाअल्लाह ये हज़रात देते हैं उर्दू के लिए, उसकी कितनी तारीफ की जाए कम है। साथ साथ निज़ाम साहब और तौसीफ साहब, मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जाने से। आपने वक्त निकाला और यहाँ पे आने की ज़हमत दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों। मैं हमारी इस वक्त का रवैया महसूस की बहुत ही खुले अंदाज में तारीफ करना चाहूँगा कि मैं इस तरीके से तालीमी शोबे के अलावा दूसरे शोबों में भी जिस तरह इंटरेस्ट लेती हैं वो काबिल तारीफ है। और जो हमारी बच्चियाँ हैं मोबिन गर्ल्स की, ये माशाल्लाह जो हैं उनमें ख़ास तौर पर मुझे जो मैडम की जो तरबियत है उसका अक्स मुझे नुमाया नज़र आता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये बच्चियाँ ज़रूर ब ज़रूर बहुत ही आगे ज़िंदगी में निकलेंगी इंशाअल्लाह। बस इतनी बात कहकर मैं खत्म करता हूँ और आप तमामों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और आखिर में मेहमानों का एक बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।